لوگ بیچارے مسائل کے پیش آنے پر وظائف پوچھتے ہیں، حالانکہ اس امت کو سب سے بڑا وظیفہ غیبی مددوں کے اترنے کا وہ دعوت اللہ دیا گیا تھا۔ اس امت کو سب سے بڑا وظیفہ غیبی مددوں کے اترنے کا دعوت اللہ دیا گیا تھا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر امت نے اس کو چھوڑ دیا تو امت عبادات مقبولہ کے ذریعے بھی اللہ کی غیبی مدد نہیں لے سکے گی، تو امت عبادات مقبولہ کے ذریعے بھی اللہ کی غیبی مدد نہیں لے سکے گی، کہ جب تک مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا اس وقت تک باطل ہلاک ہوگا نہیں، اور مسلمان یہ سوچ کر اعمال کو چھوڑ دے گا کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں۔ کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا، بھول کر بھی، کہ کسی بات کو تحقیق کیے بغیر جھٹلا دو، بلکہ سنو تو کہنے والے سے پوچھو کہ یہ بات کہاں ہے، ورنہ بعض مطلب آدمی اپنی لاعلمی کی وجہ سے ایسی بات کا انکار کر دیتا ہے جو چیز منصوص ہوتی ہے یا مسنون ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے افعال میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ یہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ بعض مرتبہ آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے کسی ایسے شخص کی طرف سے حق آنے کی وجہ سے جس سے وہ بغض رکھتا ہو۔ امت یہ بھول گئی کہ اللہ تعالی کی غیبی مددوں کے اسباب آیا قیامت تک کے لیے تھے یا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کے لیے تھے۔ غیبی نصرتوں کا تصور صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انبیاء یا صحابہ کے ساتھ خاص ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دعاؤں میں نبیوں والا مقام دیا ہے۔ یہ مقام نبیوں کا تھا، ادعونی استجب لکم۔ اللہ نے یہ مقام اس امت کو دیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا دعاؤں کی قبولیت میں اور براہ راست اللہ سے لینے میں پچھلی قومیں نبیوں کے راستے سے اللہ سے لیتی تھی۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت اللہ سے براہ راست لینے والی ہے، لیکن امت نے غیبی تائیدات کے اسباب کو ترک کر دیا، جس میں سب سے بنیادی سبب وہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش اور محنت تھی۔ اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد غیب سے کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف شکلوں سے اور مختلف راستوں سے ہر زمانے میں باطل کو مغلوب کیا ہے، لیکن اس زمانے میں باطل غالب آ گیا، صرف مسلمان کی دنیا پر نہیں بلکہ دین پر بھی۔ مسلمان کا تو اتنا ہی رونا ہے کہ باطل ہماری دنیا پر غالب آ گیا ہے، حالانکہ اس زمانے میں باطل مسلمان کے دین پر بھی غالب آیا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان اتنا عمل کرتا ہے جتنے عمل کی قانون میں گنجائش پاتا ہے۔ جہاں قانون آ جاتا ہے وہاں مسلمان عمل یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ میں کیونکہ قانون آ گیا ہے لہذا میں اس عمل کا مکلف نہیں ہوں۔ کسی بھی قانون سے اپنے آپ کو عمل کا مکلف نہ سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے، اور کسی بھی قانون کے مقابلے میں اپنے آپ کو معذور سمجھنا اس وقت تک یہ آدمی قابل عذر، اور اس کا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ دعوت پر نہ آ جائے، جب تک یہ دعوت پر نہ آ جائے۔ اس لیے کہ بغیر دعوت کے مومن کی معذرت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، بغیر دعوت کے مومن کی معذرت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ سوال اس بات کا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے دین پر چلنے کے لیے کیا محنت کی؟ اگر کوئی حکم، اگر کوئی قانون آتا ہے کسی عمل کے مقابلے میں تو تم نے اس پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے لینے کے لیے کیا عمل کیا؟ لوگ بیچارے مسائل کے پیش آنے پر وظائف پوچھتے ہیں، حالانکہ اس امت کو سب سے بڑا وظیفہ غیبی مددوں کے اترنے کا وہ دعوت اللہ دیا گیا تھا۔ اس امت کو سب سے بڑا وظیفہ غیبی مددوں کے اترنے کا دعوت اللہ دیا گیا تھا، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر امت نے اس کو چھوڑ دیا، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر امت نے اس کو چھوڑ دیا تو امت عبادات مقبولہ کے ذریعے بھی اللہ کی غیبی مدد نہیں لے سکے گی۔ اگر امت نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو امت عبادات مقبولہ کے ذریعے بھی اللہ کی مدد لے نہیں سکے گی۔ یہ بات پکی بات ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے باطل کے خلاف جو مدد آتی تھی ایمان والوں کی تائید میں، وہ اس پر آتی تھی کہ وہ
سب کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ مسلمان انفرادی زندگی گزارنے کی وجہ سے اجتماعی نصرت سے محروم ہو گیا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، مسلمان انفرادی زندگی گزارنے کی وجہ سے اجتماعی نصرت سے، جب مسلمان اجتماعی زندگی گزارتا تھا، یعنی مسلمان ہر ایک کی فکر میں تھا کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو جاوے، یہ اس کا فریضہ ضائع نہ ہو جاوے، تو مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اجتماعی مدد تھی۔ خیر اس اجتماعی نصرت میں اگر کوئی فرد مقابلے پر آ جاتا تو ایک فرد کے لیے بھی عذاب آتا تھا، اور اگر کوئی مجموعہ مقابلے پر آ جاتا تھا تو مجموعہ کے لیے عذاب آ جاتے۔ سنو، دشمنوں کا زمین میں دھس جانا، دشمنوں کا زمین میں دھس جانا، اور دشمنوں کا ایمان والوں کے مقابلے میں ہلاک ہو جانا۔ فرماتے ہیں بریدہ رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی نے کہا احد کے دن، ایک مشرک نے کہا احد کے دن، اے اللہ، اس لیے کہ کفار مشرکین بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ ابو جہل نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر بد دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر ہم میں سے جو حق پر ہے تو اس کو باقی رکھ، دوسرے کو ختم کر دے۔ اس نے ابو جہل بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ یہ جھگڑا ہو رہا اور یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے باقی رکھ، جو باطل پر ہے اسے ختم کر دے۔ یہ بد دعا کی ابو جہل نے، اور کس کے لیے کی؟ اپنے ہی لیے کی۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ جب تک مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا اس وقت تک باطل ہلاک ہوگا نہیں، اور مسلمان یہ سوچ کر اعمال کو چھوڑ دے گا کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں۔ چنانچہ ابو رجا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے، ایک مشرک نے کہا احد کے دن، اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اگر وہ حق پر ہیں تو مجھے زمین میں دھسا دے، تو مجھے زمین کے اندر دھسا دے۔ ابھی دعا پوری ہی ہوئی تھی کہ وہ زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ نافع بن عاصم کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا تھا، عبداللہ ابن قمیہ، یہ بنو حذیل کا ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بکرے کو مسلط کیا۔ حالانکہ بکرا کیا ہوتا ہے، لوگ گود میں اٹھا کے چل لیتے ہیں بکرے، ایسا بکرا مسلط کیا اللہ نے اس پر کہ اس بکرے نے اس کو اپنے سینگوں سے روندا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ کمزور جانور اس کو مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن قمیہ پر، اور اس نے اس کو اپنے سینگوں سے روند کر ختم کر دیا۔ دشمنوں کی بینائی کا چلا جانا اور دشمنوں کا اندھا ہو جانا مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مغفل مزنی کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ میں، پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا اور بیان کرتے کرتے کہنے لگے کہ ہم ابھی حدیبیہ میں تھے، اچانک ہمارے سامنے 30 نوجوان مشرک ہتھیار اٹھائے ہوئے وہ ہمارے سامنے اچانک آ گئے اور ہمارے مقابلے پر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو، سب کی بینائی کو اللہ نے سلب کر لیا، سب کی بینائی جاتی رہی۔ چنانچہ ہم اٹھے اور ہم نے انہیں سب کو قید کر لیا۔ آپ نے پوچھا ان سے، کیا تم کسی کے عہد پر آئے ہو یا کسی نے تمہیں امان دی ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، نہ ہم کسی کے عہد پر ہیں نہ ہمیں کسی نے امان دی ہوئی ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، وہی ہے وہ ذات اللہ جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکے کی وادی میں اس کے بعد روک دیا کہ اللہ رب العزت تم ان پر غالب کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ زازان کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، اس لیے فرمایا کہ کسی بات کو آدمی جھٹلا دیتا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے، اور اس کا جھٹلانا اس کی محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا، بھول کر بھی، کہ کسی بات کو تحقیق کیے بغیر جھٹلا دو، بلکہ سنو تو کہنے والے سے پوچھو کہ یہ بات کہاں ہے، ورنہ بعض مطلب آدمی اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسی بات کا انکار کر دیتا ہے جو چیز منصوص ہوتی ہے یا مسنون ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے افعال میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ بعض مرتبہ آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے کسی ایسے شخص کی طرف سے حق آنے کی وجہ سے جس سے وہ بغض رکھتا ہو۔ بعض مرتبہ آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے ایسے شخص کی طرف سے آنے کی وجہ سے جس سے وہ بغض رکھتا ہو، یہ بھی محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔
یہ محرمی کا سبب بن جاتا ہے. بعض مرتبہ کسی کی ذات سے نفرت اس کی طرف سے آنے والے حق کا انکار کرا دیتی ہے، اور بعض مرتبہ آدمی ایسی چیز کا انکار کر دیتا ہے جو آثار صحابہ میں یا احادیث میں چیز پائی جاتی ہے، لیکن آدمی لا علم سے انکار کر دیتا ہے. چنانچہ زادان کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی. ایک آدمی نے اس کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں، یہ حدیث کو جھٹلایا. حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں. اس نے کہا کر لو دعا، آپ کی دعا سے کیا ہوگا، میرے لیے بد دعا کرنی ہے کر لو. ابھی وہاں سے ہٹا نہیں تھا، اپنی جگہ سے ہٹا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا اور اس کی بینائی جاتی رہی. عمار کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے سامنے ایک حدیث بیان کی. اس نے اس حدیث کو جھٹلایا اور کہا کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو، یہ حدیث نہیں ہے. حضرت علی نے اس کے لیے بد دعا کی. وہ وہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے ہی اندھا ہو گیا اور اس کی بینائی جاتی رہی. زادان کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک حدیث بیان کی حضرت علی رضی اللہ کے سامنے. حضرت نے فرمایا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ حدیث تم غلط بیان کر رہے ہو، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بات غلط ہے، تم نے میرے سامنے جھوٹ کہا ہے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات میں جھوٹا ہے تو میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں. اس نے کہا بد دعا کیا ہوگا آپ کی بد دعا سے. حضرت نے بد دعا کی، ابھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا کہ اس کی بینائی جاتی رہی اور یہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا.